السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 16واں رکوع، آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حقہ عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جی، یعنی جن باتوں میں انسان انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان کا ضرور لحاظ رکھا کرو، اس سے خود بخود ہی یہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا کہ نہ تو تم ایک ہی بیوی کی طرف پوری طرح جھکو گے اور نہ کسی دوسری سے بالکل بے تعلق رہ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باری کا دن، اور ایک روایت میں ہے کہ دن اور رات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غبا کر دیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن رہا کرتے، ایک ان کا اپنا باری کا دن اور ایک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الموت میں بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، تو تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنت ہے کہ جب کسی کنواری سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 7 دن رہے، پھر باری مقرر کرے، اور جب شوہر دیدہ سے نکاح کرے تو اس کے ہاں 3 دن رہے، پھر باری مقرر کرے۔ بعض مسلمان جو تہذیب مغرب سے مروب ہیں اور یک زوجگی کے قائل ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ایک طرف تو تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے لیکن دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر عملاً اس اجازت کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کو ناممکن صرف ان امور میں کہا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہیں اور ان پر مواخذہ بھی نہیں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اور دوسرے جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لہٰذا ایک ہی بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ اس طرح ان کے شبہ یا اعتراض کی مکمل تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بیویوں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔